کہتے کہ تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے مولانا الیاس صاحب، اللہ عالم جنت البقیع میں دفن ہے یا کہاں یہ اللہ جانتا ہے، بہرحال وہ بہت بڑے بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور ولی من اولیاء اللہ بھی تھے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سب حضرات جو ہیں نا جی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت شیخ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے فقہ میں امام ابو حنیفہ ثانی کہلاتے تھے، یہ سب ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ایک دائرہ بنایا تقسیم کار کی، کئی دن تک مراقبہ کرتے رہے، استخارہ کرتے رہے، اور اپنے بڑے لوگوں سے مشورہ کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ان سارے شاگردوں کو بلایا اور کام تقسیم کر دیے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم حضور کی امت میں تبلیغ کرو اور ان کو دین کے بنیادی مسائل سمجھاؤ، مسئلوں میں نہ پڑھو۔ مسائل میں پڑھنے سے معاملہ الجھ جائے گا، تمہاری بات کوئی نہیں سنے گا۔ یہ علماء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، ان پر چھوڑ دو۔ تم بنیادی لوگوں کا کلمہ ٹھیک کراؤ، نمازیں ٹھیک کراؤ، بنیادی باتیں کرو۔ اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے ذمہ لگایا کہ تم فتویٰ مرتب کرو، تاکہ آج کل دنیا میں ایسے مفتی پیدا ہو گئے، یا تو جاہل ہیں اور مفتی بن بیٹھے، یا پیسوں کے لیے فتویٰ بدل دیتے ہیں۔ تم ایک فتویٰ مرتب کرو جو صحیح فتویٰ ہو قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ لوگوں کو دین پر چلایا جائے اور ان کو جھوٹے فتووں سے بچایا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم خانقاہی نظام کو زندہ کرو، لیکن کتاب و سنت کے مطابق اس میں بدعات نہ ہو، احسان ہو، تصوف ہو، لیکن بدعت نہ ہو، تزکیہ ہو، تربیت ہو، لیکن کتاب و سنت کے مطابق۔ کیونکہ لوگوں نے خانقاہیں بنا رکھی ہیں اور وہاں سارا بدعت کا کاروبار ہوتا ہے، تو ان کو صحیح درس دیا جا سکے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم کفار کے خلاف سیاسی میدان میں نکل کے جہاد کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کام انہوں نے تقسیم کیے تھے، اور اسی تقسیم سے الحمدللہ علماء میدان میں آئے کہ حضرت شیخ الہند نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور جیلیں کاٹی، ان کو دریائے عبور شور کی سزائیں دی گئیں، لیکن وہ حق کی بات کے لیے ڈٹے رہے۔ حضرت مدنی اور سندھی اور یہ سب ان کی جماعت۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا حکم ہے، میرے استاد ہیں، لیکن میں حیران ہو گیا کہ بھئی پوری حضور کی امت میں کیسے تبلیغ کروں۔ تو کہتی ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا، اتفاق سے حج پہ آ رہا تھا، مدینہ پاک میں نے کئی دن استخارہ کیا کہ یا اللہ اگر مجھ سے یہ کام ہو سکتا ہے تو میری راہبری فرماؤ۔ کہتے ہیں کہ مجھ پر انشراح صدر ہو گئی کہ ہاں تم کام شروع کرو۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے میوات قوم سے کام شروع کیا، جو اپنے وقت کی سب سے جاہل اور اکڑ قوم تھی۔ بالکل اجڑ جاہل اور ہر بات میں لڑنے والے لوگ، لیکن اللہ نے پھر ان میواتیوں سے ایسے کام لیا کہ پوری دنیا میں تبلیغ پہنچی۔ پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت مولانا یوسف صاحب آئے، ان کے بعد جو ہے حضرت انعام الحسن آئے۔ یہ سلسلہ چلتا، یہ تو آپ کے مکہ مکرمہ کے امیر تھے حضرت بھائی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پورے تبلیغ کے پورے عالم کے نہیں تھے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، اس انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین میں گزرا ہے۔ بیماری میں بھی 2 گھنٹے لمبی دعا کرتے تھے، آپ بھی حیران ہو جاتے تھے، تندرست تھک جاتے، بیمار بیٹھا ہے دعا مانگ رہا ہے۔
اللہ ان سب کی قبروں میں کروڑوں رحمتیں فرمائے.